عزازیل کون تھا اور عزازیل کی خوفناک تاریخ کیا ہے؟ آج ہم عزازیل کی پیدائش سے شیطان ابلیس بننے تک کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ جب آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوق پیدا کی تھی، ایک نوری اور دوسرا ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، لیکن ان کے جوڑے پیدا نہیں کیے، اس لیے فرشتوں کی اولادیں نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی کوئی نسل چلتی ہے۔ اور ناری جنات کو کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ایک روایت ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا اور زمین پر بھیجا، اور ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کیا۔ پھر دونوں نے شادی کر لی اور ان دونوں کی نسل خوب بڑھی۔ پہلے پہل جن بھی فرشتوں کی طرح خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ کے نافرمان بن گئے۔ جنات میں سے ایک مشہور جن جلیبہ اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت بہادر تھے اور قد و قامت میں بھی کافی دراز تھے، اور شکل و صورت شیر ببر کی طرح نظر آتا، اور تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جلیبہ جنوں کا سردار تھا، اس سے باقی جن خوف کھاتے تھے۔ جلیبہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح قد آور اور بہادر تھا۔ جب نافرمان جنوں نے زمین پر تباہی اور فساد مچانا شروع کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتوں اور جنوں میں جنگ ہوئی تو بہت سے جن مارے گئے، ان میں عزازیل کے والدین بھی جنگ کرتے ہوئے مارے گئے، اور فرشتوں نے جناتوں پر فتح پائی۔ ان میں سے بہت سے جناتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ اس وقت عزازیل کی عمر کم تھی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ غرض فرشتوں نے عزازیل کو خدا کی عبادت کے طریقے سکھائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ عزازیل بہت قابل اور عقل مند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کو خطاب دینے کے لیے مقرر کر دیا۔ عزازیل اس وقت بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ حضرت کعب بن احبار لکھتے ہیں کہ 80,000 سالوں تک عزازیل فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 40,000 سالوں تک وہ جنت کا خزانچی مقرر کیا گیا، اور 20,000 سالوں تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے معلم مقرر ہوا۔ فرشتے عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غیب کی خبر جاننے والے ہیں۔ اللہ کو اس بات کا علم پہلے سے تھا کہ یہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ لہٰذا ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دیکھ کر عزازیل کو بہت صدمہ ہوا، اور عزازیل 2000 سالوں تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتا رہا کہ اے اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک ایسا بندہ جسے میں نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک دن وہ میرے ایک حکم کو ماننے سے انکار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ یہ وہی شیطان مردود ہے جس کا ذکر لوح محفوظ پر کیا جا رہا ہے۔
غرض عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود آخر کون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو بہت جلد اس بندے سے ملے گا اور دیکھے گا۔ اس کے بعد عزازیل نے گھبرا کر ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت میں وقت گزارنے لگا۔ پھر ایک دن عزازیل کو خبر ہوئی کہ اللہ پاک ایک ایسے بندے کو پیدا کرنے والا ہے جس کو بنانے کے لیے زمین سے ہر طرح کی مٹی اکٹھا کی جا رہی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو اپنے دست مبارک سے تخلیق کیا اور پتلے کو 40 سالوں تک اسی حالت میں پڑا چھوڑ دیا۔ غرض جب فرشتے وہاں سے گزرتے تو گھبرا جاتے، لیکن جب عزازیل وہاں سے گزرتا تو سب سے زیادہ گھبراتا اور پتلے کو ٹھوکریں مارتا، جس سے پتلے سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح ڈالنا چاہا اور فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں جو زمین پر میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک یا تو زمین پر فساد برپا کریں گے، جبکہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام اور وہ سب کچھ سکھا دیے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس پر حضرت آدم نے فرمایا تو پاک بے نیاز ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، اور پھر سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا تھا نا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس پر عزازیل کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جبکہ اسے سڑے ہوئے مٹی اور کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی۔ اس پر عزازیل نے کہا مجھے تیرے عزت کی قسم میں قیامت کے دن تک ان سب کو بہکاؤں گا اور ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ غرض یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارا جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا اور اپنی غرور اور تکبر کی وجہ سے ہزاروں سال کی عبادت ضائع کر دی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ روایت میں ہے کہ ابلیس کو موت اس وقت آئے گی جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سر پھونکنے کے بعد دوسرا سر پھونکنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ روز محشر کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان کرتا ہوا کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو، نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، میں نے جو وعدہ تم کو دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کا تسلط حاصل نہیں سوائے اس کے میں نے تم کو بلایا اور تم سب نے میری بات مان لی۔
बस मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। अब मैं तुम्हारी फरियाद सुनने वाला नहीं हूँ, ना तुम मेरी फरियाद रस हो सकते हो।